الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم قال النبي صلى الله عليه وسلم إنما شفاء العي السؤال أو كما قال النبي عليه الصلاة والسلام رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. معزز سامعین کرام، جب سے یہ عنوان شروع ہوا ہے تقلید کس لیے ضروری اور امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے مناقب کیا ہیں، فضائل کیا ہیں، خوبیاں کیا ہیں، اور احناف پر کیا کیا اعتراضات کیے جاتے ہیں، تو جب سے غیر مقلدین کی جانب سے بڑی کثیر تعداد میں خطوط آئے، سوالات آئے، اعتراضات آئے، حالانکہ 6 ہفتے قبل جب اس عنوان کو شروع کیا گیا تھا، پہلے 2 خطبات میں غیر مقلد اور اہل حدیث کا نام بھی نہیں آیا. ہم نے جو عنوان کو چنا، مقصد یہ بتایا ہم حنفی ہیں تو کیوں حنفی ہیں، اگر کوئی اعتراض کرے یہ قرآن ہے، یہ حدیث ہے، تو پھر امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو تم کیوں مانتے ہو، قرآن کی چھوڑ کر، حدیث کی چھوڑ کر، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی چھوڑ کر درمیان میں اماموں کو کیوں مانتے ہو؟ ان سوالات کے بنیادی جوابات کیا ہیں؟ اور ہمارے سارے مسائل فقہ حنفی ہی پر مرتب ہیں اور اسی سے حل کیے جاتے ہیں. بنگلور کے اندر 550 تقریباً مساجد ہیں. ان 550 مساجد میں 5-6 مسجدوں کے علاوہ 100-150 نہیں، 30-40 نہیں، 5-6 مسجدوں کے علاوہ تمام کی تمام مساجد احناف کی مساجد ہیں، حنفیوں کی مساجد ہیں. ہر مسجد میں آنے والا 99% پھر 99 جو طبقہ ہے مقتدیوں کا وہ بھی حنفی ہے. اب یہاں جتنے احباب آئے ہیں 99% 99 پھر 99 یہ احناف ہے. ہمارے اطمینان کے لیے ایک آدمی کھانا کھا رہا ہے، اسے اس کھانے کی خوبیاں معلوم ہو جائیں، کپڑے کی خوبیاں معلوم ہو جائیں تو کھانا کھانے میں مزہ آتا ہے، کپڑا پہننے میں مزہ آتا ہے. وہ کہتے ہیں گدھے کو زعفران کی قدر کیا، لیکن جب گدھے کو معلوم ہو جائے زعفران کی قدر تو گدھا بھی قدر کرنے لگے. تو ہم جو فقہ حنفی پر عمل کرتے ہیں، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی تابعداری کرتے ہیں،
اس میں کیا کمالات ہیں، کیا خوبیاں ہیں، کیا فضائل ہیں اور ہم کیوں کرنے پر مجبور ہیں، یہ سمجھ میں آ جائے تو پھر ہمارے اعمال میں مزہ دگنا ہو جاتا ہے۔ اسی مقصد کے لیے عنوان شروع کیا گیا تھا۔ دو چیزیں ہیں، ایک ہے اپنے مسلک کا دفاع، یعنی ہم پر کوئی حملہ کر رہا ہے، گالی دے رہا ہے، تم حرامی ہو، تو ہم کہتے ہیں نہیں بھائی ہم حرامی نہیں، تم جھوٹے ہو، ہم کہتے ہیں نہیں جھوٹے نہیں، وہ کہتا ہے تم مکار ہو، ہم کہتے ہیں نہیں مکار نہیں، اس کو کہتے ہیں دفاع۔ اور ایک ہوتا ہے جارحانہ حملہ، کہ دوسرے پر حملہ کرے، کم وقت تو جھوٹا ہے، تو مکار ہے، تو باطل ہے، تو کذاب ہے۔ ہم نے یہ عنوان جو شروع کیا دفاع کے لیے کہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو مشرک کہا گیا، بت کہا گیا، شیطان کا بھائی کہا گیا۔ وہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ جنہوں نے حدیثوں کو بیان کیا، فقہ کو مرتب کیا، مسائل کو بیان کیا، دنیا کی کروڑوں آبادی، لاکھوں اولیاء آپ کے نقش قدم پر چلنے والے، اگر آپ کی ماں کو گالی دی جائے اور آپ سچے بیٹے ہیں، انصاف سے بتائیے کیا آپ اپنی ماں کی گالی کو برداشت کر لیں گے؟ کوئی نہیں برداشت کرتا۔ آپ کے باپ کو گالی دی جائے، آپ کے استاد کو گالی دی جائے، پھر یہ غیر مخلص طبقہ برابر کہتا آیا ہے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ شیطان کے بھائی ہیں۔ ہم اگر ان کی نقش قدم پر چلنے والے ہیں تو ہمیں یہ بتانا پڑے گا کہنے والا شیطان کا بھائی ہے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، ولی ہیں، بزرگ ہیں، ہم کہنے پر مجبور ہیں۔ اور ان کے ایک عالم نے اپنی کتاب میں لکھا دنیا کے تمام فرقے ناری ہیں، ناری کا مطلب جہنمی ہیں، صرف ایک فرقہ غیر مقلدوں کا اہل حدیث کا وہ جنتی ہے۔ 540 یا 60 جو مسجدیں ہیں بنگلور میں، تمام کی نمازیں بیکار، تمام کے روزے بیکار، تمام کافر، تمام جہنمی۔ وہ جو چار مینار کی دو چار مسجدیں ہیں بس وہ ایک ہی جنتی ہیں۔ کتاب ہے میرے پاس، حوالہ ہے۔ اب اگر کوئی ہمیں جہنمی کہتا ہے، ہم کہتے ہیں نہیں بابا ہم جہنمی نہیں، تو اس میں ہماری کیا غلطی ہے؟ تو یہ دفاعی بات چل رہی تھی، لیکن جب خطوط مسلسل آئے تو درمیان میں ایک جملے ان پر کس دیے گئے کہ تم امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو گالیاں دیتے ہو، ٹھیک ہے، تمہارے اندر اگر اتنی طاقت ہے تو تم سورہ فاتحہ کا ترجمہ کر کے بتاؤ۔ کہنا ہے قرآن سے مسائل نکالنا، حدیثوں سے مسائل نکالنا یہ تو دور کی بات، سورہ فاتحہ جو بچپن سے لے کر موت تک نماز میں تم پڑھتے ہو، جنازے میں بھی پڑھتے ہو، حدیث پڑھتے ہیں، ترجمہ کر کے بتاؤ۔ یہ ان کے ضمیر کو بیدار کرنے کے لیے کہ ایک بزرگ کا مقابلہ کرنا، امام کا مقابلہ کرنا تمہارے شان نشان نہیں ہے، ایک ولی کی توہین کرنے سے اللہ کے عذاب کو دعوت دینے کے مترادف ہے۔ اس قسم کی باتیں آئی، کثیر پیمانے پر ٹیلی فون کال موصول ہوتے رہے، خطوط آتے رہے، تو میں نے یہ مناسب سمجھا کہ پچھلی جمعہ کا جو سلسلہ ہے اس سلسلے کو فی الحال منقطع کر جو خطوط اور جو الزامات احناف پر آئے ان کا جواب دے دیا جائے۔ طبیعت بھی 2-3 دن سے ناساز تھی اور اتفاق سے یہ ہوا کہ یہ جوابات بیٹھ کر ہی دینا تشفی وقت جوابات اطمینان سے دیے جا سکتے ہیں، تو اس وجہ سے میں آج بیٹھ کر بیان دے رہا ہوں۔ انشاءاللہ یہ جوابات دیے جائیں گے۔ یہ اعتراض آپ پر بھی کل کا دن کوئی کرے گا۔ مثلا ایک اعتراض یہ ہے، کلام پاک میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی، میں نے آج کا دن تمہارے لیے دین کو مکمل کر دیا ہے اور اپنی نعمتیں مکمل کر دی ہیں۔ اس آیت کو سامنے رکھیں گے آپ کے کہ دیکھو اللہ کہہ رہا ہے کہ دین مکمل ہو چکا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں۔ اب یہ غیر مقلد آپ سے سوال کرے گا کہ جب اللہ نے دین کو مکمل کر دیا ہے تو اماموں کا زمانہ 100 سال کے بعد کا زمانہ، تو پھر ان کے دین پر کیوں عمل کر رہے ہیں؟ اللہ کے دین پر عمل کرو۔ اللہ نے دین میں کون سی کمی رکھی تھی جو امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے اسے پورا کیا؟ اللہ نے کہا میں نے دین کو مکمل کر دیا، اس دین کو چھوڑ کر تم امام حنیفہ کی کیوں مان رہے ہو؟
قرآن میں آیا اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، اللہ کی مانو رسول کی مانو، تو پھر تم ابو حنیفہ کی کیوں مانتے ہو؟ قرآن میں آیا اطعنا اللہ و اطعنا الرسول، ہم نے اللہ کی مانی ہم نے رسول کی مانی، تو پھر تم ائمہ کی کیوں مانتے ہو؟ قرآن میں تو اللہ کی ماننے کا حکم دیا گیا ہے، نبی کی ماننے کا حکم دیا گیا ہے، قرآن میں یہ ہے کہ دین مکمل ہو گیا ہے، تو پھر اماموں کو درمیان میں تم کیوں لاتے ہو اور ان کی کیوں مانتے ہو؟ اس کا جواب پہلے آ چکا ہے کہ شریعت میں سب سے پہلا حکم قرآن کا ہے۔ قرآن میں جہاں حکم ہے اور ہمیں سمجھ میں آتا ہے، ہم اماموں کی نہیں مانیں گے۔ امام کی کہاں مانتے ہیں؟ ذرا اس پر غور کریں۔ قرآن کا حکم ہے، قرآن کو مانیں گے۔ قرآن میں حکم نہیں ملا، حدیث میں ڈھونڈیں گے۔ حدیث کا حکم ہے، حدیث کو مانیں گے، امام کو نہیں مانیں گے۔ پھر حدیث میں نہیں ملا، صحابہ کرام کی عملی زندگی میں دیکھیں گے۔ صحابہ کرام کی عملی زندگی میں نہیں ملا، قرآن میں نہیں ملا، حدیث میں نہیں ملا، اور پھر صحابہ کی زندگی میں وہ عمل نہیں ملا، تب تیسرے درجے میں آ کر امام کی مانیں گے کہ امام ہمیں قرآن میں حکم نہیں مل رہا ہے، حدیث میں حکم نہیں مل رہا ہے، صحابہ کی زندگی میں ہمیں حکم نہیں مل رہا ہے، مسئلہ نہیں مل رہا ہے، تم بتاؤ قیاس کر کر۔ اب انہوں نے دھوکہ دیا کہ اللہ کی ماننے کی کا حکم ہے، اللہ کی کتاب ماننے کا حکم ہے۔ ہم تو کہہ رہے ہیں جہاں اللہ نے حکم دیا، نبی نے حکم دیا، صحابہ نے عمل کیا، وہاں تقریر حرام ہے۔ نماز اللہ نے 5 وقت کی نازل کی، امام اعظم ابو حنیفہ کے کہنے پر ہم نماز 5 وقت کی نہیں مان رہے، اللہ کے کہنے پر مان رہے ہیں۔ کہاں اماموں کی مانتے ہیں؟ جہاں قرآن میں نہیں ملا، حدیث میں نہیں ملا، صحابہ کی زندگی میں نہیں ملا، تو چونکہ ہماری عقلیں کمزور ہیں، ہم قرآن سے مسئلہ نہیں نکال سکتے۔ بھئی یہ جڑی بوٹیاں اور یہ علاج معالجے آسمان سے اتری یا زمین کے ڈاکٹر ہی اسے علاج کرتے ہیں؟ تو ہم ایک ڈاکٹر کے پاس جب جاتے ہیں تو کیا یہ سمجھ کر جاتے ہیں کہ ڈاکٹر اللہ کے علاوہ شفا دینے والا ہے؟ بتائیے کیا کوئی غیر مقلد بیمار ہو تو ڈاکٹر کے پاس نہیں جاتا؟ پیاسا ہو نل کے پاس کنویں کے پاس نہیں جاتا؟ اگر جاتا ہے تو کیا وہ یہ سمجھتا ہے کہ اللہ کے علاوہ مجھے نل سیراب کرنے والا ہے، اللہ کے علاوہ ڈاکٹر مجھے شفا دینے والا ہے؟ تو جیسے آپ یہاں یہ نہیں سمجھتے کہ اللہ کے علاوہ ڈاکٹر شفا دینے والا ہے، اللہ کے علاوہ کنواں سیراب کرنے والا ہے، بلکہ یہ سمجھتے ہیں اللہ نے ان کو طاقت دی ہے ہمارے علاج کرنے کی نا۔ اگر کوئی مریض یہ سمجھتا ہے کہ اس ڈاکٹر سے میرا علاج ہو رہا ہے، اللہ کچھ نہیں کر سکتا، وہ کافر ہو گیا، وہ مشرک ہو گیا، عقیدہ اس کا خراب ہو گیا۔ اگر یہ سمجھتا ہے کہ میں جاہل مطلق ہوں، مجھے انجیکشن کیا معلوم نہیں، ٹیبلٹ کیا معلوم نہیں، دوا کیا معلوم نہیں، اللہ نے اسے علم دیا ہے، سمجھ دی ہے، تو اس کے سمجھ پر، اس کے علم پر میں اعتبار کرتا ہوں، بھروسہ کرتا ہوں، اور ساری دنیا بھروسہ کر رہی ہے۔ چار مینار والے کیا بھروسہ نہیں کر رہے ہیں؟ مقلد غیر مقلد اہل حدیث، وہ کہتا ہے گرم پانی پیو، گرم پانی پی رہے، وہ کہتا ہے ٹھنڈا پانی پیو، ٹھنڈا پانی پی رہے، وہ کہتا ہے چاول مت کھاؤ۔ اب اگر کوئی کہے کہ تم اللہ رسول کے مقابلے میں ڈاکٹر کی مان رہے ہو، تم کافر ہو، سمجھنے والی بات ہے یہ۔ تو اسی طریقے سے اگر کوئی حنفی امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو مانتا ہے تو اللہ رسول کے مقابلے میں نہیں مان رہا ہے وہ۔ اگر کوئی حنفی بھی اللہ رسول کے مقابلے میں مان رہا ہے، وہ جہنمی ہے اور وہ کافر و مشرک ہے، یہ خود ہمارا اعلان ہے۔ اللہ رسول کے مقابلے میں نہیں، اللہ کی بات، رسول کی بات ہم سمجھ نہیں پائے، جیسے ڈاکٹر کی بات، طب کی بات، بیماری کی بات سمجھ نہیں پائے تو ڈاکٹر پر بھروسہ کرتے ہیں، لائق پر بھروسہ کرتے ہیں، کیا سمجھ کر یہ پورے ہندوستان کا مالک یہی ہے، قانون بنانے والا نہیں، قانون کی کتاب ہے، سمجھ نہیں سکتے، کیس لڑ نہیں سکتے، تو ہم پیسہ دے کر لائق کو رکھتے ہیں کہ ہمارا اعتبار اور ہمارا بھروسہ تجھ پر ہے تو ہماری طرف سے کیس لڑ۔ تو اسی طریقے سے دین کے معاملے میں ہم نے جہاں قرآن میں حکم نہیں، حدیث میں حکم نہیں،
صحابہ کی زندگی میں مسئلہ نہیں ملتا ہمیں، تو ہم نے کہا امام ابو حنیفہ تم بتاؤ، ہم عمل کریں گے۔ جس طریقے سے ڈاکٹر کو رکھنے سے کوئی مشرک نہیں ہو جاتا، لائر کو رکھنے سے کوئی مشرک نہیں ہو جاتا، کنویں کے پاس جانے سے کوئی مشرک نہیں ہو جاتا، اسی طریقے سے دین کو سمجھنے کے لیے درمیان میں اگر کوئی عالم رکھتا ہے، امام رکھتا ہے، وہ مشرک نہیں ہو جاتا۔ کل کا دن کوئی آپ کو گمراہ نہ کرے، کیا جی اللہ کی مانتی، رسول کی مانتی یا امام کی مانتی؟ تو ایک عام آدمی کہے گا نہیں صاحب میں اللہ رسول کی مانتا ہوں۔ نہیں، ہم مقابلے میں نہیں لا رہے، اللہ رسول کے مقابلے میں کمپٹیشن میں لا رہے ہیں، تب تو ہوئے ہم کافر۔ ہم نے کب کہا؟ بلکہ خود ہم تسلیم کرتے ہیں ہمارا امام اگر اللہ کے حکم کے خلاف کرے، نبی کی سنت کے خلاف کرے، صحابہ کے عمل کے خلاف کرے، ہم اپنے امام کا حکم بھی نہیں دیں گے۔ سارے فقہ حنفی کے اندر کوئی ایک مسئلہ ایسا بتا دیں کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے خلاف مسئلہ بیان کیا ہو، قرآن کے حکم کے خلاف مسئلہ بیان کیا ہو، مسئلہ نہیں۔ اور ہم نے یہ کہا ہو ہم اللہ کی نہیں مانیں گے، رسول کی نہیں مانیں گے، امام ابو حنیفہ کی مانیں گے، تب سمجھا جائے گا یہ بت پرستی ہے، یہ شرک ہے۔ اس قسم کے سوالات ہیں، ایک ایک سوال کر کے میں پڑھتا جاؤں گا اور جواب بھی جو ہے ان تک پہنچے گا۔ ایک سوال آیا ہے، اس کے لکھنے والے ہیں قاسم فضل الرحمان قریشی عرف رستم، حاجی احمد اللہ قریشی عمری مدنی اور جملہ نوجوانان جمعیت اہل حدیث بنگلور۔ انہوں نے ایک سوال کیا ہے، یہ جو تقلید ہے، امام کے ماننے کو تقلید کہتے ہیں، ہم کہتے ہیں مقلد ہیں، اور وہ غیر مقلد کسی کی نہیں مانتے، تو یہ جو تقلید کا لفظ ہے یہ قرآن اور حدیث میں نہیں ہے۔ جب لفظ ہی نہیں ہے تو تقلید کرنا بھی صحیح نہیں ہے۔ ایک بات میں بتا دوں، آپ یہ سوچیں گے میرے پاس سوالات آئے ہیں، پھر ہر جمعہ مولوی صاحب کو جمعہ کے بارے میں سوال کریں، ایک جمعہ پڑھ کر جو ہے بیان دے، دوسری جمعہ بیٹھ کر سوالات کے جواب دے، یہ رمضان میں چلتا اب نہیں چلتا، کیونکہ اس موضوع پر بڑی کثرت سے سوالات آئے ہیں۔ دیکھیے کتنا بڑا کٹا ہے، 20 صفحات ہیں، اور اہل حدیث طبقے کے اندر بہت بڑا طبقہ آپ بگولا ہو گیا ہے، وہ مناظرہ کرنے کے لیے دعوت دے رہا ہے، مباحثہ کرنے کے لیے چیلنج کر رہا ہے، وہ گالیاں بک رہا ہے، تو ہم ان کو اطمینان دلانے کے لیے جوابات دے رہے ہیں۔ جس کسی کو سوال کرنا ہو اثر سے لے کر عشاء تک کمرے میں بیٹھتے ہیں، براہ راست وہ آئیں سامنے سوال کریں، اور اگر ہم جواب نہ دیں تو دوسری بات، اب یہی ڈیوٹی ہوتی رہے گی، کسی نے لکھ کر بھیجا جواب دیا، کسی نے بھیجا، تو پھر جمعہ کے اصلاحی خطبات کا سلسلہ تعمیری کام ختم ہو جائے گا۔ دنیا میں تمام کو کوئی خوش نہیں کر سکتا، کوئی خوش نہیں کر سکتا، اللہ نہیں خوش کر سکا۔ ابو جہل اللہ سے راضی تھا، ابو لہب راضی تھا، فرعون راضی تھا، اللہ سے ساری مخلوق خوش نہ ہو سکی، نبی سے ساری مخلوق، ساری امت خوش نہ ہو سکی، نبی مکے کو چھوڑ کر کیوں گئے، منافقین نے کیوں ستایا، مشرکین نے کیوں ستایا۔ تو اسی طریقے سے امام جب خطبہ دیتا ہے تو صف اول سے لے کر سفل تک بیٹھنے والا پورے کا پورا امام کے خطبے پر راضی ہو جانا، خوش ہو جانا، نبی کے بس کی بات نہیں ہے، ولی کے بس کی بات نہیں ہے، تو پھر ایک امام کیسے خوش کر سکتا ہے؟ امام کہنے والے کا دماغ ہے، آنے والے کے 1000 دماغ، 1000 دماغوں پر ایک دماغ قابو نہیں پا سکتا، دنیا میں آج تک نہیں ہوا۔ ایک بسترے پر سونے والے میاں بیوی 90 سال تک سو کر بیوی شوہر کے دماغ کو سمجھ نہیں سکتی اور شوہر بیوی کے مزاج کو اپنا نہیں سکتا، تو تمہیں 10 منٹ کے بعد سے سارے امام کے بول کر میرا اور تمہارا دماغ ایک ہو جائے، یہ خدا کی قدرت کے خلاف ہے۔ ہو سکتا ہے بہت ساری باتیں آپ کے مزاج کے خلاف ہوں گی، لیکن بات سچی ہوگی، یا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ سمجھانے والے کے سمجھانے میں فرق ہو گیا ہوگا، انسان ہے، غلطی ہو گئی ہوگی، آئیے بیٹھ کر سامنے بات کریں۔ پیچھے سے گالیاں بکنا، ماں بہنوں کی لیٹر بھیجنا، یہ انسانی تقاضا نہیں ہے اور ایمانی شرافت نہیں ہے۔ ہم اس وجہ سے مجبور ہوئے، ایک تو صحت کھڑے ہونے کی اجازت نہیں دے رہی تھی، اور دوسرے سوالات کا ایک انبار کا مستقل ایک باطل فرقہ ہے وہ جو یلغار ہو رہا ہے، حملہ آور ہو رہا ہے، اس کا جواب دینا بہت لازمی تھا۔ اگر جواب نہ دیا جاتا تو یہ لوگ کہتے ہیں یہ بزدل ہیں، ان کے پاس کوئی جواب نہیں، اس لیے خاموش بیٹھ گئے، تو مجبوراً یہ جواب دیا جا رہا ہے۔ تو انہوں نے کہا
کہ تقلید کا لفظ جو ہے قرآن حدیث میں نہیں ہے۔ سب سے پہلے بات یہ ہے، ہم جو لینگویج استعمال کرتے ہیں، زبان استعمال کرتے ہیں، وہ تمام چیزیں قرآن میں حدیث میں آنا کوئی ضروری نہیں۔ عام لوگ عورتیں کیا دعا کرتے ہیں؟ اے خدا برکت دے، اے خدا رزق دے، اے خدا ترقی دے، اے خدا بچوں خدا بولتے ہیں نا۔ اس غیر مقلد سے پوچھو قرآن کی کس آیت میں خدا بول کر آیا ہے؟ اے خدا کہیں آپ نے کہیں دیکھا ہے خدا؟ یا بخاری میں آیا ہو خدا کا لفظ؟ الفاظ نموان قرآن میں اور حدیث میں آنا کوئی ضروری نہیں، بلکہ قرآن اور حدیث میں جو الفاظ آئے ہیں ان کے مطابق اگر الفاظ آ جاتے ہیں، خلاف نہیں آتے، ان کے الفاظ کا استعمال صحیح ہے۔ سورہ اخلاص ہے، لم یلد قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجیے وہ اللہ اکیلا ہے اور بے نیاز ہے۔ لم یلد وہ کسی سے پیدا نہیں ہوا ہے، کسی کا ترجمہ ہے خدا، کہ وہ کسی سے پیدا نہیں ہوا، خود آ گیا۔ تو اب اگر کوئی خدا کا لفظ استعمال کرتا ہے اور وہ لم یلد کا ترجمہ ہے معنوی اعتبار سے تو جائز ہے، کیونکہ اس کے معنی ملتے جلتے ہیں قرآن کے الفاظ سے۔ قرآن ہی میں ہونا وہ لفظ، حدیث ہی میں ہونا تب استعمال جائز، تب تو لفظ خدا کہنا حرام ہو جائے گا، کیونکہ قرآن میں نہیں، حدیث میں نہیں۔ کسی طریقے سے ایک لفظ آپ نے سنا ہوگا، اللہ حاضر ہے، اللہ ناظر ہے۔ قرآن کی کسی آیت میں حاضر اور ناظر کا لفظ نہیں ہے، حالانکہ اللہ حاضر ہے، ہمارا ایمان ہے، اللہ ناظر بھی ہے، ہمارا ایمان ہے، لیکن یہ لفظ قرآن میں استعمال ہو کر نہیں ہے۔ علیم بذات الصدور ہے، شاہد ہے، شہود ہے، اس کے معنی حاضر ہونے کے ہیں۔ چونکہ ان کے معنی حاضر ہونے کے ہیں تو ہم نے کہہ دیا اللہ حاضر ہے، اور بصیر کے معنی دیکھنے کے ہیں تو ہم نے کہہ دیا اللہ ناظر ہے۔ تو جو الفاظ ہم دین کے لیے استعمال کرتے ہیں، ان الفاظ کا ڈائریکٹ قرآن اور حدیث میں آنا کوئی ضروری نہیں۔ اس کے معنی کے ملتے جلتے مترادف الفاظ اگر قرآن میں آ گئے ہیں تو اس کا استعمال جو ہے دین کے معاملات کے اندر صحیح ہے۔ جیسے کہ خدا کا لفظ، خدا کو آج تک کسی نے منع نہیں کیا، لم یلد کا ترجمہ ہے۔ اللہ حاضر ہے، اللہ ناظر ہے، کسی نے منع نہیں کیا، کیونکہ وہ بصیر کا ترجمہ ہے، شاہد اور شہود کا ترجمہ ہے۔ اسی طریقے سے تقلید کا لفظ نہ قرآن میں ہے نہ حدیث میں ہے۔ مانا قرآن اور حدیث میں تقلید کا لفظ نہیں ہے، لیکن اس قسم کی روایتیں اور قرآن کی آیتیں موجود ہیں کہ جب تمہیں دین میں کوئی پیچیدہ مسئلہ پیش آ جائے تو تم بڑوں کی تقلید کرو، بڑوں کی مانو، اتباع کرو۔ اتباع کرنا، اطاعت کرنا، بڑوں کی ماننا، اسی کو فقہ کے محاورے میں تقلید کہتے ہیں۔ بڑے کی ہم نے بات مانی۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ مسجد سے انہوں نے پانی کیا تو صحابہ نے اعتراض کیا آواز کہ اے حسن، آپ آل رسول ہیں، آل بیت ہیں، اہل بیت ہیں، آپ کیوں صدقے کا پانی لے آ جاتا ہے مسجد میں، کیوں پیتے ہیں پانی؟ تو حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا کہ میں نے حضرت سیدنا ابو بکر صدیق اور سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو دیکھا ہے کہ سات کی سبیل سے، یعنی نہر سے، کنویں سے انہوں نے پانی پیا ہے، تو میں ان کی تقلید کرتے ہوئے پانی پی رہا ہوں، اتباع کرتے ہوئے پانی پی رہا ہوں۔ صحابہ نے خود جو ہے حضرت حسن نے تقلید کی ہے، صحابہ نے دوسروں کی تقلید کی ہے، مانا ہے۔ حضرت سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک علاقے میں، کوفہ کے علاقے میں، حضرت عمار بن یاسر اور حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو وہاں کا ذمہ دار بنا کر بھیجا۔ عمار بن یاسر کے ذمہ یہ کام تھا کہ جو سیاسی امور ہیں، حکومت کے کام ہیں، اگر کسی کو حکومت کے کام میں ڈاؤٹ ہو حضرت عمار بن یاسر سے سوال کرے، اگر کسی کو کوئی فقہ کا مسئلہ پوچھنا ہو تو وہ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھے۔ تو یہاں عمر بن خطاب نے یہ نہیں پوچھا کہ تم بڑوں کی تقلید نہ کرو، بڑوں کی نہ مانو، قرآن تمہارے پاس ہے، حدیث تمہارے پاس ہے، خود مسئلے نکال لو۔
صحابہ خود اپنے سے بڑے صحابی سے مسئلہ پوچھتے، سوال پوچھتے، فتویٰ پوچھتے اور اس پر عمل کرتے، تو 1400 سال گزر جانے کے بعد جہالت کے دور میں، جس جہالت کے دور میں یہ چوڑے پیجامے والے کو اور قدموں کو پھیلانے والے کو سورہ فاتحہ یاد نہیں، اگر کہا جاتا ہے تو اپنی بڑے کی مان لے تو کیا قصور ہے؟ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کوفہ کے لوگوں نے مسئلہ پوچھا اور آپ نے بتلایا، لوگوں نے عمل کیا، تو عمر بن خطاب نے یہ نہیں کہا بھائی قرآن حدیث کی چھوڑ کر تم عبداللہ بن مسعود کی کیوں مان رہے ہو؟ نہیں، حضرت عبداللہ بن مسعود قرآن حدیث کے مقابلے میں نہیں آئے، قرآن حدیث کی ترجمانی کرنے کے لیے آئے۔ تو تقلید کا لفظ اگرچہ کہ قرآن حدیث میں نہیں ہے، لیکن تقلید کا ثبوت قرآن میں بھی ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم، اے لوگوں تم اللہ کی مانو، رسول کی مانو۔ قرآن میں حدیث میں حکم نہیں ملتا اولی الامر منکم، تم میں جو اولی الامر ہیں، اس سے مراد مفسرین کرام نے لکھا ہے فقہائے کرام کا طبقہ ہے، فقیہ، دین میں سمجھ رکھنے والا۔ تمہیں کوئی مسئلہ معلوم نہیں تو تم جا کر کسی سے پوچھ لو۔ اچھا سا تقلید کا لفظ قرآن میں نہیں، حدیث میں نہیں۔ اہل حدیث کا ہے کیا؟ غیر مقلد کیا ہے کیا؟ کوئی دکھا دے میدان، یہ پارٹی تو انگریزوں کی تیار کردہ پارٹی ہے۔ اہل حدیث کا جو طبقہ ہے، جیسے شیعہ لوگ جب تک سیدنا ابوبکر صدیق، سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گالیاں نہیں دیتے، اس وقت تک ان کا مذہب نہیں بنتا۔ غیر مقلد اور اہل حدیث جب تک ہماری بزرگوں کی کتابوں کو گالیاں نہیں دیتے، اس وقت تک ان کا مسلک نہیں بنتا۔ کیا ہے پروف؟ اس کے اندر لکھا ہے کہ تمہاری کتابوں کو آگ لگا دو، یہ ہے پروف، یہاں انہوں نے بھیجا ہے نام کے ساتھ۔ تمہاری فقہ کی کتابوں کو، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی بزرگوں کی کتابوں کو آگ لگا دو، یہ کوک شاستر سے بدتر ہے۔ کوک شاستر ایک ٹیکسٹ بک ہے، انہوں نے لکھا ہے کہ تمہاری بزرگوں کی کتابیں ٹیکسٹ بک ہے، اسے آگ لگا دو۔ ان کا مذہب اس وقت بنتا ہے جب تک کہ امام ابو حنیفہ کو گالی نہ دے، امام مالک کو گالی نہ دے، امام احمد بن حنبل کو گالی نہ دے، بزرگوں کی کتابوں کو آگ نہ لگائے، اس وقت تک ان کا مذہب نہیں بنتا، کیونکہ یہ مذہب خود ساختہ مذہب ہے، ہر آدمی کا کارخانہ ہے۔ میرے پاس قرآن حدیث میں دیکھ لیتا ہوں، میرے پاس قرآن حدیث، ہر ایک کا الگ کارخانہ ہے۔ ان کی مسجد میں چار مینار میں چلے جاؤ، سات رات کو 40-80 جماعتیں ہوتی، مرغی کاٹ کو دھبے کپڑے پر لگے ہوں گے، وہ آ کر ایک جماعت کر رہا ہے، سورہ فاتحہ پڑھانے نہیں آتا، قل ہو اللہ پڑھنے نہیں آتا۔ جتنا مذاق انہوں نے دین کا بنایا، کیوں؟ ان کے دلوں میں اماموں کی، محدثوں کی، ان کے دلوں میں بزرگوں کی عظمت نہیں ہے۔ یہ پرچہ ہے میرے پاس، اس کا زیرت لے کر جانا۔ انہوں نے کہا ہے تمہاری فقہ کی کتابوں کو آگ لگا دو، یہ کوک شاستر سے بدتر ہے، ٹیکسٹ بکوں سے بدتر ہے، لکھا ہے۔ ان کا مذہب اس وقت بنتا ہے۔ غلام احمد قادیانی غیر مقلد کا اہل حدیث تھا۔ آدمی جب قرآن حدیث کی پابندیوں سے، آدمی جب بزرگوں کی اسلاف کی پابندیوں سے آزاد جب ہو جاتا ہے تو منمانی کرنے لگتا ہے۔ بھائی قرآن کا ترجمہ ہے کلو و تمتعو، کھاؤ موج کرو۔ اب اگر میں اسلاف کی تفسیر نہ دیکھوں، بزرگوں کی تفسیر نہ دیکھوں، صحابہ کی تفسیر نہ دیکھوں، تو کلو و تمتعو کا ترجمہ یہ کروں گا کہ تم جو ہے بریانیاں کھاؤ، مرغیاں کھاؤ، عیش کرو، موج کرو۔ کیوں؟ اللہ نے کلام میں کہا ہے، آگے پیچھے چھوڑ دیں گے۔ تو جو آدمی بڑوں کے، بزرگوں کی پابندی سے آزاد ہوتا ہے، وہ اتنا آگے بڑھتا ہے کہ جھوٹے نبوت کا دعویٰ کر بیٹھتا ہے۔ جیسے غلام محمد قادیانی غیر مقلد تھا، اہل حدیث تھا، اس کا نکاح سید نذیر حسین جو غیر مقلدوں کا گرو گنٹال ہے، دلی میں رہنے والا، 5 روپے مسلح کے عوض اس نے اپنا نکاح پڑھوا لیا۔ تاریخ شاہد ہے۔ اس کا بیٹا تھا، ایک حنفی لڑکی سے عاشق ہو گیا، غلام محمد قادیانی کا۔ تو لوگ کہنے لگے ہم حنفی ہیں اور غیر مقلد کو اپنی بیٹی نہیں دیں گے۔ تو غلام محمد قادیانی کا مکتوب آج اس کی کتابوں میں موجود ہے کہ اس نے اس بیٹے کو خط لکھا، بیٹا تو غیر مقلد ہے معلوم، لیکن اس نکاح کو کرنے کے لیے کم سے کم ٹیمپروری تو حنفی بن جائے۔ یہ وہ نسل ہے جس کی اصل غلام محمد قادیانی سے جا کر ملتی ہے۔
یہ وہ نسل ہے جو در مختار، فتاوی عالمگیری، شامی اور بزرگوں کی کتابوں کو کوک شاستر سے بدتر جانتی ہے۔ یہ وہ نسل ہے جب تک ان کا مذہب سچا نہیں ہوتا، جب تک بزرگوں کی کتابوں کو آگ نہ لگا دے اور گالیاں نہ دے دے، اس وقت تک ان کا مذہب نہیں بنتا۔ مانا تقلید کا لفظ قرآن میں نہیں، حدیث میں نہیں، اہل حدیث آ کر بتا دو کہاں ہے قرآن میں لفظ اہل حدیث، حدیث میں کہاں ہے؟ حدیث میں جہاں لفظ آیا ہے وہ اصحاب الحدیث ہے، جیسے اصحاب الجنہ جنت والے، اصحاب النار جہنم والے، اصحاب الحدیث حدیث والے، یہ الگ اصطلاح ہے۔ یہ اہل حدیث فرقہ جو ہے، اس فرقے کی طرف اشارہ نہ قرآن میں ہے نہ حدیث میں۔ میں آپ کو پچھلی تقریر میں بتا چکا ہوں، حدیث 3 باتوں کو کہتے ہیں۔ فعل رسول، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی کام کیا اس کو کہتے ہیں حدیث۔ قول رسول، نبی نے کچھ فرمایا اسے بھی حدیث کہتے ہیں۔ تقریر نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اسے بھی حدیث کہتے ہیں۔ نہ تو آپ نے کیا نہ تو آپ نے کہا، سامنے والے نے امامہ مانا، نبی دیکھ کر خاموش ہو گئے تو چلو اجازت مل گئی۔ سامنے والے نے سرخ لباس پہن کر آیا، پیلا لباس پہن کر آیا، نبی دیکھ کر غمزدہ ہو گئے، دکھی ہو گئے، تو یہ تقریر رسول سے اس کی کراہت ثابت ہو گئی۔ خوش ہو گئے، مستحب ہونا معلوم ہو گیا، ناراض ہو گئے، مکروہ ہونا معلوم ہو گیا۔ تو حدیث 3 چیزوں کو کہتے ہیں، آپ نے کہا ہو، آپ نے کیا ہو، یا کسی کو کرتے کہتے ہوئے سن کر خوشی کی ہو تو مستحب، ناراض ہوئے ہو تو مکروہ، اس کو کہتے ہیں حدیث۔ حدیث جس کے اندر آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے 4 سے زیادہ نکاح کیے کہ نہیں کیے، اس کو بھی حدیث کہتے ہیں۔ حدیث آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے صوم مثالی کو رکھا، کنٹینیو روزہ رکھتے تھے، بیچ میں افطار بھی نہیں، سحری بھی نہیں، لگاتار روزہ، اس کو بھی حدیث کہتے ہیں۔ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے زمین پر کھڑے ہو کر چاند کی طرف انگلی سے اشارہ کیا، چاند کے 2 ٹکڑے ہو گئے، یہ بھی ہے حدیث، ہے نہیں؟ کنکریوں کو اٹھایا تو کنکریاں کلمہ پڑھنے لگے، یہ بھی ہے حدیث۔ تو اہل حدیث کا مطلب یہ ہوا حدیث میں جو چیزیں آئیں وہ کرنے والے۔ میرے آقا نے کنکریوں کو اٹھایا اور کلمہ پڑھوایا، تم کرو تو مانیں گے تم حدیث والے۔ میرے آقا نے چاند کے 2 ٹکڑے کر دیے زمین پر رہ کر، اور یہ حدیث میں آیا ہے، تم کہتے ہو حدیث والے، اہل حدیث، تم کر کے دکھاؤ۔ چاند کے 2 ٹکڑے تو دور کی بات، تمہارے جسم پر بیٹھے ہوئے مچھر اور مکھی کو اپنے اشارے سے اڑا تو ہم مان لیں گے تمہارے۔ آقا نے 4 سے زیادہ نکاح کیے، وہ ہے حدیث۔ تم کہتے ہو اہل حدیث، ہم حدیث والے، اس پر عمل کر کے دکھاؤ۔ آقا نے کنٹینیو روزہ رکھا، آپ رکھ کر دکھاؤ، حدیث والے، اہل حدیث۔ تو حدیث کا جو لفظ ہے، قول رسول، فعل رسول اور تقریر رسول کو کہتے ہیں۔ سنت اس کو کہتے ہیں کہ حدیثوں میں جو چیز اتباع کی امت کے لیے ہے، اسی وجہ سے ہم کو اہل سنت والجماعت کہتے ہیں۔ یعنی نبی کے حدیثوں میں جو عمل والی حدیثیں ہیں اسے سنت کہتے ہیں، اور ان پر عمل کرنا، اور صحابہ کی جو جماعت ہے جس طریقے پر تھی اس کو کہتے ہیں جماعت۔ تو ہم اور آپ اور غیر مقلدین کے علاوہ دنیا کے جو تمام مسلمان ہیں وہ اہل سنت والجماعت ہیں، یعنی نبی کی حدیثوں سے صرف وہ حدیثوں پر عمل کرتے ہیں جتنا نبی نے امت کو عمل کرنے کا حکم دیا ہے۔ اگر اہل حدیث کہتے ہیں تو تمام حدیثوں پر عمل کرنا پڑے گا، یہ تو نہیں ہو سکتا مانا، کیونکہ عمل نہیں کر سکتے۔ کام شادیاں یہ بھی نہیں کرتے، یہ بھی کنکریوں سے کلمہ نہیں پڑھاتے، یہ بھی زمین پر رہ کر کام کے 2 ٹکڑے نہیں کرتے۔ تو یہ معلوم ہوا یہ اہل حدیث نے۔ حدیث کا ایک دوسرا ترجمہ ہے، اس ترجمے کی ذمہ داری میرے اوپر نہیں۔ پیران پیر شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے غنیت الطالبین ایک کتاب ہے، اس کتاب میں مرفوعاً ایک روایت نقل کی ہے شیطان کی اصلیت کے بارے میں، کہ شیطان کی قسموں میں سے ایک شیطان ہے، اس کے سیدھے پیر میں مرد کا عضو ہوتا ہے اور جامع پیر میں عورت کی شرمگاہ ہوتی ہے۔ وہ بچہ، یہ حدیث ہے، پیران پیر نے غنیت الطالبین کے اندر مرفوعاً اسے روایت کیا ہے۔
उनसे पूछ लो किस दर्जे की हदीस है, किस दर्जे की रिवायत है। ठेकेदारी हमारी नहीं, नकल उन्होंने किया, उनसे पूछ लो, नकल हम कर रहे हैं। कहा कि इसके सीधे पांव में मर्द का अज़ू और दावे पांव में औरत की जन्मगाह। जब बच्चा पैदा करना चाहता है तो अपने दोनों रानों को वो मिलाता है, सीधे अज़ू रान को और दावे रान को मिलाता है। उससे शैतान की ज़ुर्रियत पैदा होती है, मुख्तलिफ बच्चे पैदा होते हैं, ये अलग अलग क्वालिटी के। तो किसी का कुछ नाम है, किसी का कुछ नाम है, किसी का कुछ नाम है। तो पीराने पीर रहमतुल्लाह अलैह ने उस भरपूर रिवायत में फरमाया, इस अमल के नतीजे में शैतान की जो ज़ुर्रियत पैदा होती है उसमें से एक बच्चे का नाम हदीस भी है। हदीस, वो हदीस अहले हदीस तो नहीं हो सकते क्योंकि 4 से बढ़कर निकाह नहीं कर रहे हैं, चांद को 2 टुकड़े नहीं कर रहे हैं, कंकरियों से कलिमा नहीं पढ़ा रहे हैं। तो अब मानना पड़ेगा अहल के माने खानदान के कि तुम बुजुर्गों की किताबों को खोज छाप कर बताते हो, तुम औलिया की तौहीन करते हो, तुम तामुल सहाबा को नहीं मानते हो। तो इस अहले हदीस का मतलब ये होगा कि पीराने पीर रहमतुल्लाह अलैह ने शैतान के जो बच्चे करार दिए उनमें एक बच्चा जो हदीस है, अहले हदीस का मतलब ये कि उस शैतान की ज़ुर्रियत और औलाद का नाम मेरा नहीं था, मैं तो नकल करने वाला। पूछ लो पीराने पीर रहमतुल्लाह अलैह से। जब तक़लीद का लफ्ज़ नहीं आया है तो अहले हदीस का कहाँ आया है? अगर आया भी है तो बुनियतुत तालिबीन में ये लफ्ज़ आया है हदीस का, और अहल के माने खानदान के, तो अहले हदीस के माने शैतान की ज़ुर्रियत के। तो ये हुआ सवाल। और आगे लिखते हैं कलाम पाक के अंदर अल्लाह तबारक तआला ने फरमाया, व इज़ा ज़ुक्किरू बिआयाति रब्बिहिम लम यक़िरू अलैहा सुम्मा व उम्याना। कि मुसलमानों के सामने जब कुरान की आयतें पेश की जाती हैं, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कलाम को पेश किया जाता है, तो ये लोग अंधे होकर नहीं गिर जाते बल्कि तहकीक करते हैं। और एक है कुरान पाक में, वइज़ा क़ीला लहुम इत्तबिऊ मा अंज़लल्लाह क़ालू बल नत्तबिऊ मा अलफ़ैना अलैहि आबाअना। इन काफिरीन और मुशरिकीन से कहा जाता कि तुम नबी की इत्तबा करो, अल्लाह के हुक्मों की इत्तबा करो। वो जवाब देते कि नहीं, हम इत्तबा नबी और रसूल अल्लाह के रसूल की नहीं करेंगे, हमारे माँ बाप ने जो किया हम उसकी इत्तबा कर रहे हैं। तो इन आयतों को सामने रखकर हनफियों पर एतराज किया जा रहा है कि तुमसे भी कहा जाता है कुरान की मानो, हदीस की मानो, तो तुम कहते हैं हम कुरान हदीस की नहीं मानेंगे, हम अपने बुजुर्गों की, अपने माँ बाप की मानेंगे। तो कुरान ने इसकी वही लाई है कि ये लोग जहन्नमी हैं, ये लोग बेअकल हैं। तो हनफी भी बेअकल है और हनफी भी जहन्नमी है, क्योंकि कुरान की बात जब आती है तो ये नहीं लेते, अपने आबा अजदाद और अपने इमामों की बात लेते हैं। देखो यही तो फर्क होता है समझ और नासमझी का। कुरान को मेरे और तुम्हारे दिमाग से समझना हराम है, हदीस को मेरे और तुम्हारे दिमाग से समझना हराम है, और समझने वाला जहन्नमी कुत्ता है। कुरान को उस तरीके से समझना है जिस तरीके से अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने समझाया है। हदीस को उस तरीके से समझना है जिस तरीके से सहाबा ने नबी से समझा है। ये जो कुरान की आयतें हैं काफिरीन और मुशरिकीन के बारे में, एतक़ादात के बारे में है, अकीदे के बारे में है। उन लोगों को शिर्क से मना किया जाता था, कुफ्र से मना किया जाता था। वो लोग कहते नहीं साहब हम अपने आबा और अजदाद के कुफ्र और शिर्क पर हैं, हमारी बात नहीं मानेंगे। हम जो तकलीफ करते हैं वो फिक्र की जुज़ियात में करते हैं, तौहीद में, अकीदे में नहीं करते। पहले बात आ चुकी है कि हम अल्लाह को इमाम आजम के कहने पर ये नहीं मान रहे। अकीदे में तकलीद नहीं है। तकलीद जो है, जो हुक्म कुरान में ना मिले, हदीस में ना मिले, सहाबा की जिंदगी से समझ में ना आए, खयास करने की नौबत आ जाए, वहाँ हमने कहा कि ऐ इमाम मेरी अकल छोटी है, तुम साहिब अकल हो, वली हो, समझदार हो, तुम बताओ, हम तुम्हारे मसले पर अमल करेंगे। हदीस में मैं आओ हदीस से बताता हूँ। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मन अफ्ता बिगैरि इल्मिन कान इस्मुहु अला मन अफ्ता। यह उफ्तिया है। आपने आकर मुझसे मसला पूछा,
مولانا غسل کا طریقہ کیا ہے، نماز کا طریقہ کیا ہے؟ میں نے آپ کو مسئلہ بتا دیا اور آپ نے تحقیق کر کر میرے پاس آئے. جیسے آدمی بیمار ہو کمپاؤنڈر کے پاس علاج کرنے نہیں جاتا، ڈاکٹر ہی کے پاس جاتا ہے، اور مسئلہ پوچھنا ہو عالم کی تحقیق کر کے جاتا ہے. عالم کے پاس گئے، میرے پاس آئے، میں نے آپ کو غلط مسئلہ بتا دیا. ساری زندگی آپ غلط مسئلے پر عمل کرتے رہے. تقلید کا ثبوت ملتا ہے. دیکھیے حدیث میں ساری زندگی غلط مسئلے پر عمل کرتے رہے. یہ حدیث بتاتی ہے غلط مسئلے پر عمل کرنے والے کو کوئی عذاب نہیں ہے، آپ کو کوئی عذاب نہیں. سارا عذاب مسئلہ بتانے والے مفتی کو ہے. کم وقت تو نے کیوں غلط جو ہے فتوا دے دیا؟ قرآن میں آیا ہے وَإِذَا ذُكِّرُوا بِآيَاتِ رَبِّهِمْ لَمْ يَخِرُّوا عَلَيْهَا صُمًّا وَعُمْيَانًا، کہ جب ان کے سامنے قرآن اور حدیث کی آیتیں پیش کی جاتی ہیں تو بغیر تحقیق کرے مان لیتے ہیں. تو اگر یہ آیت جزئیات میں ہوتی تو یہاں مستفتی کو، سائل کو، مسئلہ پوچھنے والے کے ذمہ لازم تھا کہ مفتی فتوا دینے کے بعد پھر بھی تحقیق کرتا. لیکن یہاں نہیں کہا گیا کہ تو نے آ کر پوچھا، مفتی نے بتایا، تو عمل کرتا رہا، لیکن اگر عمل وہ غلط ہو گیا تو تجھ پر عذاب نہیں، مفتی پر عذاب ہے. تو تحقیق ہر فرد پر لازم نہیں ہے. اسی وجہ سے تقلید کا ترجمہ یہ کیا ہے قبول قول الامام بغیر دلیل بغیر دلیل، امام کی بات کو بغیر دلیل کے مان لینا. تمہیں کیا معلوم کہ دلیل کیا ہوتی ہے، سند کیا ہوتی ہے؟ تو آپ نے پوچھا، میں نے کہہ دیا، تو آپ اس پر عمل کرنے لگے. تو یہ آپ ذمہ داری سے اللہ کے پاس بری ہو گئے. یہ حدیث ہے جو بغیر علم کے فتوا لیا اور وہ غلط فتوے پر عمل کیا تو عذاب جو ہوگا مفتی پر ہوگا، عذاب جو ہے اس پر نہیں ہوگا، عمل کرنے والے پر. تو اس سے معلوم ہے یہ جو آیتیں ہیں، اتباع کی آیتیں اور وَإِذَا ذُكِّرُوا بِآيَاتِ رَبِّهِمْ، یہ سب عقیدے سے متعلق ہیں، کافروں سے تعلق رکھتے ہیں، کیونکہ کافر اور مشرک عقیدے میں اپنے ماں باپ کی تباہ کرتے تھے. ہم جو ہے فقہی جزئیات پہ آمین زور سے کہنا یا آہستہ کہنا، رفع یدین کرنا نہیں کرنا، ان مسائل میں اپنی امام کی مانتے ہیں. ہمارا بھی عقیدہ ہے کہ عقائد کے اندر تقلید نہیں ہے. تو پھر اس کے بعد یہ دلیل لکھنے کے بعد انہوں نے لکھا ہے کہ اب آپ جس وقت چاہیں، جہاں چاہیں، جب چاہیں قرآن و سنت کی روشنی میں مناظرہ کے لیے تیار ہو جائیں. ہم بھرے مجمع اور حنفیوں کی طرف سے وکالت کرتے ہوئے آپ کو کھلی ہوئی دعوت دیتے ہیں. یاد رکھیے اس دعوت میں مسجد کے جو منتظمین ہیں وہ انوالو نہیں ہیں. مسجد کی کمیٹی یا مسجد کا احاطہ، یہ جو مناظرہ ہوگا شیواجی نگر کے اندر چھوٹے میدان کے اندر ہوگا. بڑے علماء کرام کو دعوت دے دی گئی ہے، خط و کتابت جاری ہے. یہ کیسٹ آپ ضرور سنیں گے تو آپ اپنے لیٹر ہیڈ کے اندر کتنے علماء کتنے وقت میں اور کس طریقے سے میدان کے مناظرے کے اندر آ رہے ہیں آپ لیٹر ہیڈ بھیجیے. انشاءاللہ ہم اپنے علماء کو بلا کر آپ سے مناظرہ کروائیں گے. اور آپ نے جو فوک شاستر اور بزرگوں کی کتابوں کو گالیاں دی ہیں دنیا والے، وہ تھوکیں گے کہ پھر آپ اس کے اندر اس تھوک کے اندر تیرنے پر مجبور ہو جائیں گے. یہ رہا پہلا سوال نامہ. دوسرا ایک سوال نامہ ہے، دیکھیے کتنے صفحوں پر ہے. نماز کے مسائل لوگوں کو بتائے ہوتے تو لوگ وضو اور مسائل نماز کے مسائل جان کر خود عمل کرتے اور ان کے لیے ان کے حق میں دعائیں کرتے. لیکن ہے افسوس 2 تاریخ 7واں مہینہ 99 جمعہ کے بیان میں انظر شاہ نے اہل حدیثوں کو للکارا ہے. میں نے کہا کبھی میں ان کے نام پر نہیں گیا. میں یہ کہہ رہا تھا ہمارا مسلک عظیم کیوں ہے، آج گیا کیوں؟ اس وجہ سے جنہوں نے اماموں کو گالی دی ہے. ہماری ماں کو کوئی گالی دے، ہمارے باپ کو، ہمارے استاد کو، ہمارے امام کو، میرا ایمان میرا ضمیر برداشت نہیں کرتا. جسم کے ٹکڑے ہو جائیں گے، لیکن اگر ہمارے بزرگوں اور ہمارے اسلاف کی طرف اگر کوئی نگاہ اٹھا کر بھی دیکھے، اللہ کی قسم اس کے مقابلے کے لیے ہم آ جائیں گے. جو ہمارے بزرگوں کو گالی دے، مشرک کہے، بت کہے، جہنمی کہے، اور تم خاموش بیٹھے. انہوں نے لکھا ہے اہل حدیثوں کو للکارا ہے، جھوٹے خواب، قصے، کہانیوں، افسانوں کے ذریعے سے ہم نے ثابت کیے. انہوں نے لکھا ہے میں نے کہا کہ واقعہ کہ شاہ ولی اللہ محدث ذہبی رحمۃ اللہ علیہ شروع میں تقلید کے قائل نہیں تھے، لیکن جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خواب میں آئے اور آ کر عرض کیا کہ تم جو ہے تقلید کرو
اور تقلید بھی امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کرو. جنہوں نے کہا کہ تم جھوٹا خواب بیان کرتے ہو، میں نے اسی وقت یہ بیان کر دیا ایک عام آدمی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف جھوٹا خواب بیان نہیں کر سکتا، جھوٹی حدیث بیان نہیں کر سکتا، کیونکہ حدیث پاک کے اندر ہے من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار، جو جھوٹے خواب کو، جھوٹی روایت کو بیان کرے گا وہ جہنمی ہوتا ہے. حضرت شاہ ولی اللہ محدث رحمۃ اللہ علیہ جو ہندوستان کے اندر علم حدیث کو لے کر آئے، وہ جھوٹا خواب بیان کریں تو تم نے ان کی بھی توہین کی ہے، ان کو کہہ رہے تم جھوٹے ہو. کسے کسے تم نے گالیاں نہیں دی. شاہ ولی اللہ نے کہا کہ میرے خواب میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم آئے تو تم نے کہا کہ نہیں یہ جھوٹا ہے. شاہ ولی اللہ جھوٹا ہو گیا. نعوذ باللہ من ذالک. ہندوستان کی علم حدیث کی سند حضرت شاہ ولی اللہ ہی سے ہو کر جاتی ہے، اللہ یہ کہ کوئی براہ راست مکے سے مدینے سے علم حدیث حاصل کر کے آ گیا ہو. ہمارا کم سے کم اس میں زن ہے کہ شاہ ولی اللہ محدث رحمۃ اللہ علیہ جھوٹ نہیں بولے گا. اللہ نے اتنا علم، اتنا تقویٰ، اتنی پرہیزگاری اور حدیث کی خدمت کا موقع دیا ہے اور وہ جھوٹا خواب بیان کرے. اور ہم نے تقلید کو امام ابو حنیفہ کے، شاہ ولی اللہ کے خواب کو دلیل نہیں بنایا. دلیل تو قرآن ہے، اولی الامر منکم، کہ تم اولی الامر کی بات مانو. دلیل تو حدیث ہے. عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مفتی بنا کر بھیجا گیا، معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گورنر بنا کر بھیجا گیا اور حکم دیا گیا ان سے مسئلہ پوچھو. یہ تو حدیث ہے. لیکن خواب جو ہوتا ہے نبوت کا 40واں حصہ ہے، جو بزرگوں کی کتابوں کو کوف شاستر بتائے، جو شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ کو جھوٹا بتائے، جو امام اعظم ابو حنیفہ کو مشرک اور شیطان کا بھائی بتائے. تیرے خواب میں شیطان آئیں گے، نبی رسول کا آئیں گے. نبی آنا خواب میں، رسول آنا، یہ ایمان کے روشن ہونے کی دلیل ہے. یہ حرکت و ناقص کے خواب میں نہیں آتے، وہ اللہ والے تھے. آقا نے فرمایا کہ سچا خواب نبوت کا 40واں حصہ ہے. اور یہ بھی فرمایا جس نے مجھے خواب میں دیکھا یقیناً اس نے خواب میں مجھے دیکھا ہے. فإن الشیطان لا يتمثل بی، کہ شیطان اللہ کہہ کر آ سکتا ہے لیکن نبی کہہ کر نہیں آ سکتا. تو پھر شاہ ولی اللہ کے خواب میں آئے ہو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو نبی ہی آئے ہیں. اور شاہ ولی اللہ ہمارے حسن کے مطابق آپ جھوٹے نہیں. اور حدیث ہے کہ خواب سچا خواب نبوت کا 40واں حصہ. تو ہم نے حنفیت کوئی دلیل نہیں بنائی، حنفیت کو اس سے طاقت پہنچائی ہے کہ ان بزرگوں کی خوابوں کے ذریعے سے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے مسلک کو تائید ملتی ہے، ووٹ ملتا ہے. پھر آگے لکھا ہے، میں ایک واقعہ بیان کیا تھا سیب کا، کہ ایک عورت سیب لے کر آئی، 2 ٹکڑے اس نے کیا، لال ادھر تھا، پیلا ادھر تھا. امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے اس کا جواب دیا، ٹکڑے کر کر، سفید 2 ٹکڑے کر کر. سائل کے سوال کو اس نے سمجھ لیا اور جواب کو عورت نے سمجھ لیا، چلی گئی. وہ آپ کو معلوم کہ ماہواری کا مسئلہ تھا، میں نے جواب دے دیا اس کا. تو یہ پوچھتا ہے اللہ کے حضور جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں ایک عورت آئی سوال کرنے، آقا نے اس کے سوال کو پہچانا نہیں، آقا نے سوال کو پہچانا نہیں اور ابو حنیفہ نے آنے والی کے سوال کو پہچان لیا. تو احناف امام ابو حنیفہ کو عالم الغیب کہہ رہے ہیں، علم غیب کا دعویٰ کر رہے ہیں، نبی کے مقام اور رسول کے مقام سے بڑھا رہے ہیں. کیونکہ نبی نے آنے والی عورت کے سوال کو پہچانا نہیں، امام صاحب نے پہچان لیا. یہ سب میں کیوں کہہ رہا ہوں؟ آپ کو اگر کوئی غیر مخلف لمبے پاجامے والا سوال کرے تو آپ یہ جواب دے سکیں. مجھے یقین ہے آپ کا ایک ایک سیکنڈ، ایک ایک لمحہ بڑا قیمتی ہے. میں بیکار فالتو بات اور بیکار کے خطوط پر جواب دینا نہیں چاہتا، کیونکہ ہمارے مذہب، ہمارے ائمہ اور ہمارے پیشوا، ہمارے مقتدی اور ہمارے بزرگ امام حنیفہ کے رحمۃ اللہ علیہ کی عزت کا سوال ہے. تو کہہ رہے ہیں کہ تم نے نبی کے مقام سے بڑھا دیا، رسول کے مقام سے بڑھا دیا، علم غیب کا دعویٰ کرا دیا. ایک اصول یاد رکھو کمبختو، کسی کو کہتے ہیں بزرگوں کی جھوٹی چاٹو، فقہ کو مانو، سمجھداری سے کام لو. کسی کو کہتے ہیں عقل کو کام میں لاؤ. ایک اصول ذہن میں رکھو، ایک بڑا اور ایک چھوٹا ہوتا ہے. میں ہوں امام اور آپ ہیں مقتدی. اگر یہ پوچھا جائے ساری دنیا سے کہ امام بڑا ہوتا ہے مرتبے میں یا مقتدی، کیا ملے گا جواب؟ مقتدی. امام بڑا ہی ہے، نبی کا نائب ہے، مصلی پر کھڑا ہونے والا ہے. آپ کو اگر انگریزی زبان آتی ہے، مجھے نہیں آتی، زبان کا نا اللہ کی دین ہے. آپ کو حساب آتا ہے، مجھے نہیں آتا،
جز کے اندر کسی جز میں مفضول نیچا آدمی کسی جز میں اگر آگے بڑھ جائے تو افضل کا بڑے کے مرتبے میں رتبے میں کوئی فرق نہیں آتا. باپ جاہل ہے، بیٹے کو ڈاکٹر بنا دیا، انجینئر، ایسے ہزاروں مثالیں. باپ کسان محنت کر کر مشقت کر کر پیٹ کو پتھر باندھ کر بیٹے کو ڈاکٹر بنا تھا، انجینئر بنا تھا. اگر کوئی یہ پوچھے کہ باپ کا رتبہ بڑا یا بیٹے کا، تو ہم کہیں گے باپ کا. تو کہنے والا کہے کہ باپ کو صحیح ڈالنا نہیں آتا اور بیٹا انجینئر اور ڈاکٹر ہے، اس وجہ سے اس کا مقام اونچا ہے. ہم کہیں گے نہیں، ایک جز میں بیٹے کا آگے بڑھ جانا باپ کے مرتبے سے اونچا نہیں ہو سکتا. باپ جنت کا دروازہ ہے، باپ بیٹوں کے لیے جنت کا وسیلہ ذریعہ ہے، وہ ہو کر رہے گا چاہے 7 زمین 7 آسمان بیٹا اپنے سر پر رکھ لے. کسی جز میں کسی حصے میں اگر چھوٹا آدمی بڑے سے آگے بڑھ جائے تو بڑے کی توہین نہیں ہوتی. ایک واقعہ بتاؤں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پڑھنا بھی نہیں آتا تھا، لکھنا بھی نہیں آتا تھا. صلح حدیبیہ کے موقع پر جب صلح نامہ لکھا گیا تو اس کے اندر لکھا گیا کہ یہ وہ صلح نامہ ہے جو محمد رسول اللہ اور اہل مکہ یا فلاں کے درمیان کیا گیا. تو مکہ والے طرف سے لگے اگر آپ پر رسول اللہ مان لے تو پھر جھگڑا ہی نہیں، محمد ابن عبداللہ لکھو. آقا نے حضرت علی کو فرمایا اے علی اسے مٹا دو. حضرت علی نے فرمایا نہیں مٹاتا، رسول اللہ میرے ہاتھ سے مٹاؤ نہیں. آقا نے فرمایا دکھا دو کہاں ہے، دکھایا حضرت علی نے تو اس جگہ کو رسول اللہ کو مٹا دیا. آقا نے فرمایا محمد ابن عبداللہ لکھو تو وہاں لکھا گیا. آقا کو پڑھنا نہیں آیا حضرت علی کے مقابلے میں، آقا کو لکھنا نہیں آیا حضرت علی کے مقابلے میں، تو کیا حضرت علی کا مقام آقا سے بڑھ گیا؟ کیا دنیا والے کہہ سکتے ہیں؟ کسی جز میں اپنے بڑے سے اگر چھوٹا بڑھ جاتا ہے، شاگرد استاد سے کسی معاملے میں آگے ہو جاتا ہے، استاد کی ہینڈ رائٹنگ صحیح نہیں اور شاگرد کی صحیح ہے، تو ہم یہ نہیں کہیں گے کہ شاگرد کا مقام اونچا ہے، استاد کا مقام گھٹیا ہے. اسی طریقے سے امت کے کسی فرد میں اگر کوئی جزی کمال آ جائے تو اس سے نبی کی نبوت میں کوئی فرق نہیں پڑتا. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے انسان کو اللہ تبارک تعالیٰ نے 5 حواس دیے. آنکھ سے دیکھ سکتا ہے، زبان سے چکھ سکتا ہے، ہاتھ سے چھو سکتا ہے، کان سے سن سکتا ہے، حواس سے 5. ان 5 کے علاوہ ایک چھٹی حص ہے. چھٹی حص اس کی مثال کیا؟ آپ کو کے پاس 5 لڑکیاں ہیں اور ایک لڑکا ہے اکلوتا. وہ گیا سفر میں، کالج کے اسٹوڈنٹ کے ساتھ سفر میں گیا، پانی کی جگہ گیا، پہاڑ کی جگہ گیا. آپ رات کو سونے کے لیے بسترے پر گئے، اچانک اور لڑکا ہونے لگا. جانا میرے بیٹے کو کیا ہو گیا، نہ جانے میرا بچہ پانی میں ڈوب رہا ہے، نہ جانے ایکسیڈنٹ. انسان کی چھٹی حص ہے. اس چھٹی حص کا تعلق انسان جس چیز کو زیادہ پسند کرتا ہے اس سے اس کا تعلق ہو کر بغیر وسائل اسباب کے وہ اس کا ادراک اور علم کر لیتا ہے. چھٹی حص. اس کے بعد اچانک فون کرتا ہے صاحب کیا ہوا میرا بیٹا، معلوم ہوا کہ واقعی تو اس کا ایکسیڈنٹ ہو گئے. تو کیا ہم اسے کہیں گے عالم الغیب ہے؟ ڈاکٹر پریکٹس کرتے 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 مریض آ کر بیٹھتا ہے اسٹول پر، کہتا ہے صاحب بخار ہے. کہا کہ آئندہ کی مت کہو. کہتا تمہاری کمر میں درد ہے، تمہیں الٹیا جیسا ہوتا ہے، تمہیں لوز موشن ہوتا ہے. وہ کہتا یس 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 ہاں ہاں ہاں. تو ہم کہیں گے ڈاکٹر عالم الغیب ہے. انسان کی جو چھٹی حص ہے، انسان اسے جس علم سے وابستہ کرتا ہے اللہ اسے بہت زیادہ اس میں ترقی دے دیتے ہیں. تو ہمارے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو فقہ سے زیادہ دلچسپی تھی، علم نبوی صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ دلچسپی تھی، تو آپ نے اپنی چھٹی حص کو اس سے متعلق کر دیا. ارے یہ تو دور کی بات، معمولی موت کی گاڑی میں موت بیچنے والا جاتا ہے، تو یا کو بھی رساف رجن کتاب دیکھتے ہی پہچان لیتا انہیں لینے والا کہ نہیں لینے والا. تو ہم کہیں گے عالم الغیب کیا؟ انہیں کتنا سوٹ بوٹ پہ کئی پین کو راڈو واج سال کام ہے، پہلے باجو والے کو آئے بجلی کا جھاڑ ہے، وہ ایسا چکاتا بھی 12 روپیہ میں ہوتا ہے، 3.5 روپیہ کو دیتی کیا؟ انہیں بولتا پہلے بھول جانی کیا؟ تو یہ چھٹی حص ہے. اس چھٹی حص کو آدمی کس سے متعلق کرتا ہے؟ لفافہ دیکھ کر مضمون بھانپ لیا جاتا ہے. تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے
تجارت سے محبت نہیں کی، دنیا سے محبت نہیں کی، دولت سے محبت نہیں کی، انہوں نے اپنی چھٹی حص کو دین سے باندھ دیا، تو دین کے مسائل جو 100 سال بعد آنے والے تھے انہوں نے حل کر دیا۔ میں نے کہا گزشتہ جمعہ کہ بکری سے بچہ پیدا ہوتا ہے، منہ کتے کا ہوتا ہے، گھڑ جو ہے بکری کا ہوتا ہے۔ امام صاحب نے فرمایا اگر وہ بکری کی آواز نکالے تو جائز اور کتے کی آواز نکالے تو نہ جائز۔ کہنے والے نے کہا کبھی کتے کی نکالتا ہے کبھی بکری کی۔ امام صاحب نے فرمایا چارہ رکھو اور گوشت رکھو، کیا کھاتا ہے دیکھو، گوشت کھاتا ہے نہ جائز اور چارہ کھاتا ہے تو جائز۔ تو کہنے والے نے کہا کبھی وہ چارہ کھاتا ہے اور کبھی گوشت کو کھا لیتا ہے، ایسا مسئلہ اگر پیش آ جائے بتاؤ غیر مقلد ہو، بتاؤ قرآن میں کہاں ہے یہ مسئلہ، سیاست کی کتابوں میں کہاں ہے یہ مسئلہ، کہاں سے جواب دو گے؟ تم مجبور ہو گئے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی خطبوں کی خاص چاٹنے پر، بزرگوں کی فقہ چاٹنے پر مجبور ہو گئے۔ تو امام صاحب نے جواب دیا کہ اسے ذبح کر کر اس کی انتڑیوں کو دیکھا جائے، اگر اس کی پیٹ کی آنکھیں کتے کی طرح ہیں تو نہ جائے، اگر بکری کی طرح ہیں تو جائے۔ پھر ایک مسئلہ بیان کیا ترجمہ، ثقافت سمجھداری، اپنی چھٹی حص کو دین سے لگا لیا انہوں نے، فقہ سے لگا لیا، حدیث کو سمجھنے سے لگا لیا انہوں نے، ہماری طرح موت کی گاڑی کے ضابط کو پہچاننے میں نہیں لگایا انہوں نے۔ کہا کہ ایک آدمی نے پانی کا برتن لیا، گراؤں تو طلاق، پیوں تو طلاق، دوسروں کو دوں تو طلاق، دھوپ میں سکھاؤں تو طلاق، کیا کرنا؟ پانی خالی بھی کرنا ہے اور طلاق بھی نہیں پڑنا ہے۔ ارے قدموں کو لمبا کرنے والوں، اماموں کو گالیاں دینے والوں، کیا ہو سکتا ہے جواب؟ اس عورت اس چور کی مجبور بھی طلاق سے کیسی بچے گی؟ امام صاحب نے فرمایا آسان طریقہ ہے، کپڑے کو پیالے میں ڈالو اور سارے پانی کو جذب کر لو، پانی ختم بھی ہو جائے گا اور عورت طلاق سے بھی بچ جائے گی۔ ایک صاحب آئے امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے پاس، عرض کیا حضرت بڑا عجیب واقعہ پیش آ گیا، میں نے اپنی بیوی سے ہم بستری کی صحبت کی، دنیا کے تمام مسلمان کہتے ہیں کہ صحبت کرنے کے بعد غسل کرنا ضروری ہے، اگر غسل نہیں کرتا نماز نہیں ہوتی، قرآن نہیں سو سکتا۔ کم وقت میں ایک زمانے کا ایک رواج ہوتا ہے، میں نے کہا کہ آج کل کرکٹ کی زبان یوز کرتے ہیں، چھکے چوکے مارتا ہے، بیٹنگ کرتا ہے، کہ کس طرح اس زمانے میں عام طور سے طلاق کو کسی اور پر گھاٹی ڈالتے تھے، معلق کرتے تھے۔ اس نے بیوی سے ناراض تھا، غصے میں تھا، تو اس نے کہہ دیا اگر میں صحبت ہی کی ہوئی تھی کہ اگر میں غسل جنابت کروں گا تو میری بیوی پر 3 طلاق، اگر نہیں کرتا ہے اللہ ناراض، رسول ناراض، دین گیا، خبر کی زندگی گئی، جہنم میں جانے والا، اگر کرتا ہے جو روح سے جا رہی ہے، جنت بھی ملے جہنم سے بھی بچے، اللہ بھی راضی ہو جائے، نبی بھی راضی ہو جائے اور بیوی بھی مل جائے۔ بتاؤ انڈا کھانے والوں، پینٹ پہننے والوں، یہ انڈا کا قرآن اور حدیث سے کھانے کا حکم ہے؟ اگر کوئی غیر مقلد بتا دے کہ انڈا کھانے کا حکم قرآن میں ہے، حدیث میں ہے، ہم ہزاروں روپے منہ مانگا انعام دیں گے، پھر انڈا کیوں کھاتے ہو؟ یہ ہمارے امام اعظم ابو حنیفہ کے صدقہ ہے، تم انڈا کھا رہے ہو، انہوں نے اتحاد کر کے بتایا ہے انڈا کھانا جائز ہے۔ یہ پینٹ جو پہنتے ہو، چڈی جو پہنتے ہو، قرآن میں ہے یہ پینٹ اور چڈی، حدیث میں ہے کہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا صدقہ ہے کہ تم لباس پہن کر، کپڑے پہن کر جا رہے ہو، ورنہ تم جانوروں کی طرح ننگے پھرو گے۔ کیا ہے جواب؟ کہ کہا کہ اگر میں غسل جنابت کروں تو میری بیوی پر 3 طلاق، نہ کروں تو میرا اللہ مجھ سے روٹتا ہے، نمازیں چھوٹتی ہیں۔ لوگوں سے پوچھا کہا کہ صاحب ہمارے بس کی بات نہیں، چھوڑ دے بیوی کو اگر جنت پانا ہے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے پاس آیا، امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ گلے میں ہاتھ ڈال کر ایک جو ہے پل پر بیچ پر لے گئے اور لے جانے کے بعد جو دھکا مارا تو کم وقت جو ہے پانی کے اندر گر گیا، ہاتھ لے کر اٹھا لیا، فرمایا جائیے آپ کے لیے بیوی حلال ہو گئی اور آپ کا غسل بھی ہو گیا۔ تو اب یہ کیا کوئی شیطانی عمل؟ بیوی کو طلاق سے بچانا اور غسل نہ کرنے والے کو غسل کروا دینا، یہ کوئی شیطانی عمل، شیطان کا بھائی؟ اسی کو کہتے ہیں قیاس اور اسی کو کہتے ہیں سمجھداری، اس کو علم غیب نہیں کہتے۔ اور یہ اللہ
جسے چاہتا ہے دیتا ہے. یؤتی الحکمت من یشاء ومن یؤت الحکمت فقد اوتی خیرا کثیرا. اللہ جسے چاہتا ہے حکمت دیتا ہے. اللہ نے چاہا امام حنیفہ کو حکمت دینا تو دیا. کمبختو تم خوب وقت اکثر کہہ رہے ہو, اماموں کو مشرک اور خود کہہ رہے ہو. اللہ نے تمہیں عقل کا اندھا بنا دیا ہے. تخلیق کرنی پڑے گی. یہ ہے صاحب بخاری شریف. تمہیں کہتے ہو بخاری کا بخار ہے. یہ بخاری مانا بخاری کو ماننا ہے. اس بخاری شریف کو بخاری ہے بول کر کیسے معلوم؟ اللہ ایسا بول لیں یا نبی آئے تھے ذرا اور کرو. یہ چاند ہے, یہ چاند پر کچھ کیسا معلوم؟ ساری دنیا بول رہی ہے تو ہم تسلیم کر رہے ہیں, تکلیف کرے. ہمارے بڑے بولے, انجینئر بولے, الیکٹریشین بولے یہ چاند ہے, یہ مائک ہے. تو یہ جو بخاری ہے, یہ جو قرآن ہے, اس قرآن کو قرآن اس وقت تک نہیں مانا جاتا, بخاری کو بخاری اس وقت تک نہیں مانا جاتا جب تک کہ بزرگوں کی خدموں کی خاص کو نہ کاٹا جائے. اگر انہوں نے نہ بتایا ہوتا, اگر کسی نے جو ہے پیدائشی بچے کو بڑا کر دیا جائے, اسے نہ بتائے کس کا کیا نام ہوتا ہے, کیسے معلوم؟ ڈکشنری میں دیکھ کر تھوڑی معلوم کرے گا. بخاری کو بخاری معلوم کرنے کے لیے بزرگوں کا جوتا کاٹنا ضروری ہے. قرآن کو قرآن ہے معلوم کرنے کے لیے کہ چونکہ ساری دنیا قرآن کہتی ہے تو تم کہتے ہو قرآن, چونکہ ساری دنیا کہتی ہے حدیث تو تم کہتے ہو حدیث. تمہاری عقل آ کر یہاں رک جاتی ہے. اللہ کو اللہ کہنا, نبی کو نبی کہنا, قرآن کو قرآن کہنا, حدیث کو حدیث کہنا, اس کے لیے بھی تکلیف ضروری ہے. بغیر تکلیف کے کوئی سارے کام نہیں. اچھا اور آگے بڑھو. ایک ہے غیر مقلد, اس کا وضو ٹوٹ گیا یا اسے کوئی مسئلہ درپیش آ گیا, وہ پوچھتا کہاں ہے جا کر؟ کیا دارالعلوم دیوبند کو لیٹر لکھتا ہے, ندوۃ العلماء کو لکھتا ہے, یا قاضی عالم کو لکھتا ہے؟ وہ جاتا ہے جوناگڑھی کے پاس, وہ جاتا ہے 8 مینار کے پاس. تو یہ 8 مینار کو جانا, یہ پنجاب کو جانا, یہ نذیر حسین سے پوچھنا, یہ کیا تقلید نہیں ہے؟ انہوں نے کہا اور تم نے مان لیا. ساری دنیا ایک امام کی مان رہی ہے, تم 4 مینار کی مانتے ہو, 8 مینار کی مانتے ہو, کبھی پنجاب کی مانتے ہو, کبھی دلی کی مانتے ہو. 1400 سال بعد جو آدمی آتا ہے, ہمارا یقین ہے اس آدمی سے وہ امام ابو حنیفہ بہتر ہے جس نے صحابی کا دیدار کیا ہے, جس نے کعبے میں کھڑے ہو کر ایک قرآن کو ختم کیا ہے, اور جس نے اپنے مرنے والے کمرے میں 7,000 کلام پاک کا ختم کیا ہے, اور جس نے عمر بھر کبھی جھوٹ نہیں بولا ہے. جب ماننا ہی ہے کیوں نہ بزرگ کی مانے, 8 مینار 10 مینار کی کیوں مانے؟ ماننا مقدر میں جب تم لوگوں کو کوئی مسئلہ درپیش ہوتا ہے تو تم اپنے عالم کے پاس جاتے ہو. یہ اپنے عالم کے پاس جانا, مسئلہ پوچھنا, اسی کا نام تو تقلید ہے. ماننا ہے, جب ماننا ہے تو کیوں نہ امام حنیفہ کی مانے. دیکھیے اتنے سوالات تھے, درجنوں سوالات. صاحب 2-3 سوالات کے اندر بات ختم ہو گئی. انشاءاللہ بقیہ سوالات ممکن ہو تو اگلے جمعہ کہیں گے, اپنے موضوع کو جاری کریں گے. پھر دوبارہ اہل حدیث اور غیر مقلدین کو اعلان کیا جاتا ہے. یہ کیسٹ ان تک ضرور پہنچے گی. اس مسجد سے, کمیٹی سے, محلے سے اس مناظرے کا کوئی تعلق نہیں ہے. ان لوگوں کو پسند نہیں ہے یہ کام کرنا. یہ لوگ سمجھتے ہیں امن میں خلل ہو رہا ہے. تو چھوٹے میدان کے اندر بات ہو رہی ہے تو تم اپنے لیٹر ہیڈ کے اندر وعدہ, کیونکہ مئو میں اور اعظم گڑھ میں ان لوگوں نے مناظرے کی دعوت دی. مولانا طاہر حسین دیاری جو چھوٹے جلسے میدان کو سیرت کے جلسے کو آئے تھے, وہ آئے تو سارے بھاگ گئے. لوگ مناظرے کے لیے آئے نہیں. تو پھر ہم ان بزرگوں کو بلائیں اور تم بھاگ جاؤ گے تو پھر ہوا تمہاری جو ہے خراب ہو جائے گی اور ہمارا پیسہ جو ہے ضائع ہو جائے گا. اس وجہ سے لیٹر ہیڈ میں قانونی چارہ جوئی کے تحت ایک لائر کو درمیان میں رکھ کر اگر تم بھاگ گئے تو پھر تمہیں جو ہے ضمانت دینی پڑے گی اور اخراجات جو ہوئے اسے واپس کرنے پڑیں گے. ان تمام کنڈیشن کے ساتھ لیٹر بھیجو. انشاءاللہ دودھ کا دودھ, پانی کا پانی, حق کا حق, باطل کا باطل ہو جائے گا اور تمہارا وہی انجام ہوگا جو غلام محمد قادیانیوں کا ساری دنیا کے اندر ہو رہا ہے. دعا فرمائے اللہ تبارک تعالیٰ ہمیں قرآن کو سمجھنے اور حدیث پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.